پتھر کا دل فولاد کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ پتھر کا دل فولاد کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، اور جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ پتھر کا دل فولاد کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، اور جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہے جن کی نظروں میں، مہنگائی کا رونا وہ روئیں کہ بازار ہے جن کی نظروں میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں سے گزارا ہوتا ہے، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ اور یہ چار مصرے دیکھیں کہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ اور یہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، یہ ناکارہ اولاد کے لیے ہے کہ ضروری تو نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ معزز سامعین، آج یوم عاشورہ بھی ہے، اور حسینیوں کے دلوں میں ایک غم بھی ہے۔ یوم عاشورہ ایک بہت عظیم مرتبے والا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یوم عاشورہ جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن قیامت برپا ہونی ہے۔ تو اس دن کو اس وجہ سے بھی اس دن یوم عاشورہ میں ہمیں عبادتوں کی طرف زیادہ رغبت کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن ہمیں اور تمہیں پوری دنیا کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، قیامت برپا اسی دن ہونا ہے۔ اور اس دن میں بہت سے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق بھی اسی دن ہوئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی اللہ نے جو قبول کیا وہ یوم عاشورہ ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنانے پر لگی وہ بھی یوم عاشورہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے جو نجات دی گئی وہ بھی یوم عاشورہ ہی کو دی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے وہ بھی اسی دن یعنی عاشورہ کے دن 10 محرم کو نکالے گئے۔ اور بھی بہت سے واقعات اس یوم عاشورہ میں ہوئے ہیں، لیکن ان تمام باتوں سے، ان تمام واقعات سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ دن اللہ کے نزدیک بہت عظمت والا دن ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کے لیے ایسے ہی دن کا انتخاب فرمایا ہے کہ جو عظمت و بلندی والا دن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی آج ہی کے دن ہوئی ہے، لیکن مجھے چند باتیں واقعہ کربلا اور امام حسین کے متعلق آپ سے عرض کرنا ہے۔ دنیا میں واقعات تو بہت پیش آئے، بہت سی جنگیں لڑی گئیں، اور صحابہ کرام نے اور دیگر اللہ کے نیک بندوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں، لیکن جو شہادت امام حسین نے حاصل کی اس کی کوئی نظیر دنیا کے اندر نظر نہیں آتی ہے۔ واقعہ کربلا کو دیگر تمام واقعات سے زیادہ شہرت حاصل ہے۔ کربلا کا جو واقعہ ہے اس واقعے کے برابر کسی دوسرے واقعے کو شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیگر جو واقعات یا دیگر جو شہید ہوئے ہیں اسلام کی خاطر، ان کی شہادت کو ان کے شہید ہونے کے بعد بتایا گیا ہے کہ فلاں شخص شہید ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، لیکن امام حسین کی شہادت وہ شہادت ہے
کہ جس کو شہادت کے بعد نہیں بتایا گیا بلکہ آقا کریم نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ حسین شہید ہیں اور ان کی عظمت یہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ اس واقعے کو زیادہ شہرت پانے کی وجہ ایک یہ ہے کہ جو دوسرے شہید ہوئے ہیں ان کو بڑے بڑے اللہ کے بندوں نے، بڑے بڑے بزرگوں نے بیان کیا۔ کچھ شہید تو ایسے بھی گزرے کہ جن کی شہادت کو خود حضور نے، جن کی شان کو، مرتبے کو، منصب کو، جن کی شہادت کے گوشوں کو، پہلوؤں کو حضور نے بیان کیا، لیکن امام حسین کی شہادت کو دوسروں نے تو بیان کیا ہی کیا، لیکن امام حسین کی شہادت کے تمام اوصاف کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس وجہ سے بھی واقعہ کربلا کو سب واقعوں سے زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اور تیسری وجہ کہ جب کوئی بندہ مومن اعلائے کلمت الحق کے لیے اپنی جان دیتا ہے، یعنی کہ اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے جب اپنی گردن کو اسلام کی خاطر قربان کرتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، حقیقتاً اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کے کچھ عناصر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ حافظ ہے، مولانا نہیں، ایک عالم ہے، حافظ نہیں، اور ایک حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، لیکن مفتی نہیں، ایک حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے اور شیخ الحدیث بھی ہے، تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طرح کہ جب کوئی بندہ اسلام کی خاطر اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو اس کے بہت سے عناصر ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس پر پانی کو بند کر دیا جائے، ایک یہ ہے کہ اسے بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، یہ بھی عنصر ہے کہ اس کے بچوں کو اس کے سامنے قتل کر دیا جائے، اس کو اس کے دیش سے باہر بلا کر کے قتل کیا جائے، اس کے باوجود اس کے پاؤں بھی نہ ڈگمگائیں اور وہ صبر و استقامت کا مجسمہ بن کر تمام چیزوں کو رب کی رضا کی خاطر برداشت کرتا چلا جائے۔ اور ان تمام چیزوں کو اگر ایک ذات میں دیکھنے کی کوشش کی جائے تو دنیا میں کوئی دوسری شہادت نظر نہیں آتی، امام حسین کی وہ ذات ہے کہ امام حسین کے اندر یہ تمام خوبیاں موجود ہو جاتی۔ اس وجہ سے اس واقعے کربلا کو دیگر تمام واقعات پر شہرت حاصل ہے۔